السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جس آدمی نے دنیا کمانے کی غرض سے ہجرت کیا یا کسی عورت سے نکاح اور شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کیا تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اس نیت سے اس کو ثواب ملے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس چیز کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی نیت سے مانی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، اور اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرنے کا ایک مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ چھوٹا سا عمل کریں یا کوئی بڑا سا عمل کریں، اگر آپ کی نیت میں ذرہ برابر بھی خرابی آ گئی تو وہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو برباد ہو رہے ہیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعذبه النیہ، بسا اوقات چھوٹے سے عمل کو نیت بڑا بنا دیتی اور کبھی کبھی بڑے سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، یعنی ایک انسان بہت بڑا پروجیکٹ لے کر کے بیٹھا ہے نیکی کا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، مسجد کی تعمیر کروں گا، مدرسہ بنواؤں گا، سرائے بنوا دوں گا، مسلمانوں کے افادہ عام کے لیے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کر دوں گا، فائدہ ملے گا مجھے۔ لیکن اگر اس کی نیت میں شہرت ہے، ریا اور نمود ہے، دکھاوا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوں۔ صرف بلڈنگ بن گئی ہے لیکن اس بلڈنگ کا اسے کوئی ثواب مل جائے کچھ نہیں ملے گا اسے۔ نیت میں خلوص بہت ضروری چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی انسان جو بھی نیکی کرنا چاہتا ہے اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر ہماری نیتیں خراب ہیں کسی بھی چیز کے تعلق سے، یہ تقریر کی جا رہی ہے، یہ درس دیا جا رہا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے جمعہ کے خطبے دیے جاتے ہیں، اگر اس میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، آخرت میں ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، تو یہ ساری تقریر، ساری محنت سب بیکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور وہ 3 لوگوں کو اس لیے ڈالا جائے گا کیونکہ ان کی نیتیں خراب تھیں، اور یہ تینوں کے تینوں سماج کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایک عالم دین، قاری قرآن، اچھی طرح سے قرآن پڑھنے والا شخص، بہت اچھی آواز میں لوگ اس کی تعریف کریں، قرآن پڑھے تو سما بدھ جائے، آسمان میں پرندے جو ہے اپنا پر پھیلا لیں، جہاں آدمی ہے وہیں رک جائے اس کی قرأت کو سننے کے لیے۔ تقریر اتنی لچھے دار ہے، گھنٹوں بولتا رہے، کوئی اٹھائے نہ، اٹھنے نہ پائے، سب کچھ کرنے کے باوجود اسے بلایا جائے گا عالم دین کو، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، میں نے تجھے علم دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ تو نے جو علم دیا تھا میں نے لوگوں کو سدھارا، اصلاح کیا، قرآن پڑھ کر کے سنایا، تقریریں کی، وعظ کیا، نصیحت کی۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس نیت سے تو کر رہا تھا وہ سب کہہ دیا گیا دنیا کے اندر، تو اس لیے کر رہا تھا کہ تجھے بڑے سے بڑا شعلہ بیاں خطیب کہا جائے، تجھے اچھی آواز والا قاری کہا جائے، علامہ فہامہ کہا جائے، تو دنیا میں تو کہا جا چکا ہے تجھے، یعنی تو نے آخرت کی نیت سے یہ خدمت نہیں کی تھی، آخرت کی نیت تیری نہیں تھی، تیرا مقصد تھا نام کمانا، میرے نام کے سامنے سے لوگ شیخ لگائے، میرے نام کے سامنے جو ہے عالم صاحب اور فاضل صاحب، علامۃ الدہر، خطیب شعلہ بیاں، قاری بے مثال، طرح طرح کے القاب لگائے، اس لیے تو نے یہ کیا ہے، تجھے دنیا میں وہ چیز مل چکی، آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا نیک کام کر رہا تھا وہ، گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کر کے لوگوں کی اصلاح کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا اتنی اچھی آواز میں، مگر نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو کوئی اجر نہیں دے گا۔ پھر ایک سخی آدمی کو لایا جائے گا، بہت بڑا سیٹھ آدمی کو لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا مال دیا تھا کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ سب غریبوں میں، تیرے بندوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کس لیے تقسیم کیا؟ اس لیے کہ تجھے سیٹھ صاحب کہا جائے، بہت بڑا فیاض اور سخی کہا جائے، تو دنیا کے اندر کہا جا چکا ہے، یہاں اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص جو آدمی مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، وہاں موت سے واپس آئے گا یا شہید ہو جائے گا نہیں معلوم ہے، اتنا بڑا درجہ کہ اگر وہ شہید ہو جائے زمین پر خون گرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اس کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تو بہادر آدمی تھا، تجھے طاقت قوت دیا تھا، کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا۔ کس لیے جہاد کیا؟ تاکہ قبیلے والے، گاؤں والے، محلے والے تجھے پہلوان کہیں، تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں، اس لیے تو دنیا میں کہا جا چکا ہے، دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر کہا جائے گا فرشتوں کو کہ ان تینوں کو پکڑ کر کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو، تینوں کو پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، دھکا دے کر کے، انہیں عزت سے نہیں، دھکا دے کر کے جہنم کے اندر ڈالو۔ کیا غلطی تھی ان کی؟ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا رہا ہے، سخی آدمی مال خرچ کر رہا ہے، محنت کی کمائی لوگوں کے اوپر، مجاہد اللہ کے لیے اس کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہے، جہاد کرنے گیا ہے۔ خرابی اگر تھی تو یہ تھی کہ ان کی نیت خراب تھی، ایسا نہیں تھا مسئلہ غلط بتاتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ سخی آدمی حرام کما کر کے خرچ کر رہا تھا، سود اور لون کا کاروبار کر رہا تھا، نہیں، سب حلال کی کمائی تھی، لیکن جو خرچ کر رہا تھا اس میں دکھاوا تھا، ریا تھا، نمود تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تینوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے ان سے جہنم پاٹا جائے گا۔ اس میں سماج کا 3 طبقہ آتا ہے میرے بھائیوں، اور یہ تینوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالم دین کا ایک طبقہ، علماء کا، دوسرا طبقہ مالداروں کا، تیسرا طبقہ پہلوان اور مجاہدین کا ہے۔ یہ تینوں کے ملنے سے کوئی سماج ترقی کرتا ہے، کوئی معاشرہ امن و سکون سے رہ سکتا ہے، لیکن ان تینوں کے اندر اگر خرابی آ گئی، نیتیں خراب ہو گئی، تو یہ تینوں کی وجہ سے جو خرابی دنیا کے اندر پیدا ہو رہی ہو تو ہوگی ہی،
आखिरत में इन्हीं लोगों से जहन्नम को बांटा जाएगा। तो आप सोचें कितना नेक काम है, लेकिन नीयत की खराबी की वजह से जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन नीयत जिसकी जैसी है उसे उसके हिसाब से ही सवाब मिलेगा। जाहिर पर तो हम हुक्म लगा सकते हैं, लेकिन इंसान की नीयत कैसी है उसके हिसाब से उसे सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि नीयत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से नीयत करना बिदअत है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, तो हमारे बहुत सारे भाई नमाज जो अमल है वो भी एक अमल है, उसके लिए नीयत ज़बान से करते हैं। रोज़ा एक अमल है, उसके लिए नीयत जो है ज़बान से करते हैं। एक की नीयत उर्दू में, दूसरे की नीयत अरबी में। नमाज की नीयत उर्दू में है, मैं नमाज पढ़ता हूँ इशा की 4 रकात नमाज वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम के मुँह मेरा काबे शरीफ। और रोज़े की नीयत अरबी में, नवैतु अन असूमा गदन मिन शहरिल्लाह, मैं नीयत करता हूँ कल के रोज़े की, माह रमज़ान के महीने, अल्लाह के महीने माह रमज़ान की। तो नवैतु अन असूमा गदन, या इसी तरह से नीयत करता हूँ 4 रकात नमाज के, दोनों अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है ना। तो क्या नमाज अमल नहीं है, रोज़ा अमल नहीं? अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि रोज़ा अमल है नमाज अमल है, इसके लिए ज़बान से तो नीयत आपने बता दी, तो फिर खाना खाना भी एक अमल है, कपड़े पहनना भी एक अमल है, उसके लिए भी नीयत के अल्फाज चाहिए। फिर खाना खाने की नीयत ये है, मस्जिद से बाहर निकलना भी एक अमल है, उससे निकलने की नीयत ये है, दाखिल होना भी अमल है, उससे निकलने की नीयत ये है, फिर तो आदमी परेशान हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और नीयत जब तक आप दिल के इरादा को नहीं मानेंगे तो पूरी इंसानियत परेशान हो जाएगी। अगर ज़बान की नीयत रखेंगे आप, क्योंकि ज़बान की नीयत सिर्फ 2 ही चीज़ों की लोगों को याद है, बाकी तो कोई नीयत याद नहीं, और ना किसी हदीस की किताब में, ना कुरान की किसी आयत के अंदर ये मौजूद है। और फिर इस पर मैं जो बार बार कहता हूँ कि अगर नीयत ज़बान से होगी तो फिर तो किताबुन निय्या नाम की एक मोटी सी किताब होगी, जिसको आदमी हरदम लेकर ढोता रहे, हर चौराहे पर, हर मोड़ पर। आप उठने की नीयत क्या है, बैठने की नीयत क्या है, खोल खोल के उसके अंदर देखिए, ये तो परेशानी का मामला है। तो ये ज़बान से नीयत गलत है, गलत ही नहीं बल्कि बिदअत है, हदीस के खिलाफ है। और जो चीज़ हदीस के खिलाफ हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो आदमी कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है, वो चीज़ क्या है, नाकाबिल कबूल है। तो इन दोनों हदीसों को अगर मिलाया जाए तो इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस ये बातिनी अमल से ताल्लुक़ रखती है, दिल के अमाल से, दिल के जो अमल है उससे ताल्लुक़ रखती है। रजा, उम्मीद, खौफ, अल्लाह का डर दिल से ताल्लुक़ है ना, वो उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दिल से इसका ताल्लुक़ है। और मन अमिला अमलन वाली जो हदीस हज़रत आयशा की, ये ज़ाहिरी अमाल से ताल्लुक़ रखती है, आज़ा व जवारे से जो अमल हम लोग अंजाम देते हैं। और दोनों में नीयत ज़रूरी है, दोनों में नीयत ज़रूरी है। और नीयत अगर ख़राब हुई तो अमल ख़राब, नीयत दुरुस्त हुई तो अमल दुरुस्त। इसी से अहले इल्म ने इन दोनों हदीसों से एक मसला ये निकाला है कि दोनों हदीसों को जब जोड़ा जाता है तो आमाल के कबूलियत की शर्त मालूम होती है। और किसी भी अमल के कबूल होने के लिए 2 शर्त है। पहली शर्त अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो काम किया गया हो, यानी इखलास। दूसरी शर्त वो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अंजाम दिया गया हो। जब तक वो अल्लाह की रज़ा के लिए नबी के तरीके पर ना हो तब तक कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। इसलिए इस हदीस को, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस को अहले इल्म ने कहा है कि इसके अंदर 1/3 इल्म है। इस हदीस के अंदर पूरा दीन, उसके अंदर इस हदीस के अंदर 1/3 इल्म है, 1/3 इल्म है इसके अंदर, इतनी अहम हदीस है। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि ये उन हदीसों में से है जिस पर दीन का दारो मदार है, इन्हिसार है,
کیونکہ نیت آپ کی درست نہیں ہوگی تو کوئی بھی عمل درست نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث پڑھنے اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ریا آتا جا رہا ہے، دکھاوا آتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرنے چلتے ہیں اس میں شہرت طلبی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ شہرت طلبی سے دور رہیے، ریا اور نمود سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آپ کی نیت درست ہے، آپ نے عمل بھی نہیں کیا تو اللہ ثواب دے دے گا، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے تو جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک ثواب نہیں پائیں گے۔ اللہ نے اتنی آسانی رکھی۔ نیت درست ہے آپ کی، آپ نے سوچا کہ کسی نیک آدمی کی دعوت لے کے کھانا کھلا دیتا ہوں میں آج، مگر کوئی وجہ آپ کے گھر پہ پیش آ گئی، آپ نہیں کھلا سکے، اللہ رب العالمین آپ کے حصے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیت اچھی تھی آپ کی، اور اگر کھلا دیا تو اس نیت کا بھی اجر ہے اور کھلانے کا بھی اجر ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں آج رات میں کسی کی موبائل چوری کروں گا، نیت کر لیا آپ نے مگر چوری نہیں کیا ہے، تو آپ کو کوئی گناہ اللہ تعالیٰ نہیں لکھے گا۔ کتنا کریم رب ہے، ہماری نیتیں درست ہوں تو اللہ بنا عمل کے ہمیں ثواب عطا فرما دے رہا ہے، مگر ہماری نیتوں میں پھر بھی فتور آ جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز پر خوف کھاتا ہوں وہ ہے، یعنی دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر، اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ دکھاوا ہے، ریا اور نمود ہے۔ ریا اور نمود ہے، نیک لوگوں کے عملوں کو شیطان دکھاوے کے ذریعے برباد کر دیتا ہے۔ سجا سوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر شیطان اس کو برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ہمارے اندر دکھاوا نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کریں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں۔ 4 دن نماز پڑھ کے چوراہے چوراہے پر بولتے نہ پھریں کہ میں نمازی بن گیا، ہے نا۔ کچھ نیک کام کریں تو اس کو اللہ سے قبول ہونے کی دعا کریں، لوگوں سے نمبر نہ حاصل کریں۔ کچھ چیز سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ساری چیز اللہ ہی سمجھا رہا ہے۔ کچھ نیک محفل میں، اچھی محفل میں آپ بیٹھ گئے، کچھ باتیں سننے کو مل گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ دوسرے کو ٹارچر کرنا، کوسنا، ان سب عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس حدیث کا جملہ ہمیشہ یاد رکھو، انما الاعمال بالنیات۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس حدیث کے اندر مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہجرت بھی ایک نیک عمل ہے، مگر اس کے اندر بھی اگر ہجرت کے اندر بھی نیت درست نہیں رہی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آدمی نے ہجرت نہیں کیا، دنیا کمانے کے لیے ہجرت کیا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب نہیں دے گا، اس کو ثواب نہیں دے گا۔ تو یہاں مثال کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہجرت ایک عبادت ہے، نیک عمل ہے، مگر نیت کی وجہ سے اس پر بھی ثواب نہیں، نیت خراب ہو گئی تو پتہ یہ چلا کہ نیت کا درست نہ ہونا یہ عمل کے درست نہ ہونے پر دلیل ہے۔ نیت درست ہے تو ہمارا عمل بھی درست ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھیے ہمیشہ، وہ کہتے ہیں جتنا میں نے اپنی نیت کی درستگی اور اصلاح پر سختی سے محنت کی ہے، کسی اور عمل کے درست کرنے پر میں نے محنت نہیں کی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ، اس لیے کہ یہ مجھ پر پلٹتے رہتی ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نیت کیا ہو گئی۔ شروع میں کچھ نیت سے بیٹھے تھے، درمیان میں کچھ بدل گئی، آخر تک اٹھتے اٹھتے کچھ بدل جاتی۔ لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ، اس لیے میں اس پر اتنی محنت کرتا ہوں اس کو درست کرنے کے لیے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ یہ دعائیں دین پر ثابت قدمی اور اخلاص نیت کے لیے ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرما، ریا اور نمود سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔
اللہ رب العالمین اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کو ہمیشہ اپنے اعمال میں مخلص بنا. اللہ رب العالمین ہم تمام کے سننے بیٹھنے کو قبول فرما, ہر عمل کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. بار الہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.